بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البر والصلۃ۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک وفی روایت قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک، متفق علیہ۔ آج سے ہمارا درس حدیث پاک اس عنوان سے شروع ہو رہا ہے، نیکی کیا ہے اور سب سے پہلے نیکی کا حقدار کون ہے۔ جو آج کی حدیث مبارکہ اسی سلسلے میں روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا، میری صحبت کا، میری نیکی کا حقدار کون ہے؟ ہر انسان کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے، کوئی جانوروں کو دانہ ڈالتا ہے، کوئی اپنے دوستوں پہ بڑا سخی ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد پہ بڑا سخی ہوتا ہے، کوئی ہمسایوں پہ بڑا سخی ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں پہلے اس کے ساتھ نیکی کروں پھر باقیوں کے ساتھ کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اموں کا، تیری ماں، کیونکہ انسان پہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی ہے تو وہ ماں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے تکلیف سے اسے اٹھایا اور تکلیف سے جنا اور پھر تکلیف سے اسے دودھ پلایا۔ تو ماں کا احسان اولاد کے اوپر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جس کا احسان سب سے زیادہ، نیکی کا حقدار وہی سب سے زیادہ۔ فرمایا اموں کا، اس سوال کرنے والے نے سوال کیا، ثم من، پھر کون؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، پھر کون؟ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ یعنی ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، اور ماں کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو پھر باپ کا ہے، کیونکہ یہی دو ایک ایسے رشتے ہیں جو بے لوث اپنی اولاد کو پالتے سنبھالتے جوان کرتے ہیں، اور اولاد جوان بھی ہو جائے تو ان کی شفقتیں ساتھ رہتی ہیں، ان کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں۔ اس لیے انسان کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرے، پھر باقی جس کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ کرنی ہے، اولاد کے ساتھ کرنی ہے، رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں کے ساتھ کرنی ہے، وہ سب کے حق بعد میں ہیں، سب سے پہلے اس کے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اموں کا ثم اموں کا ثم اموں کا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں کا حق، اور پھر ارشاد فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے، اور ثم ادنا کا، ادنا کا، پھر جو تیرے قریبی ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ قریبی میں اولاد بھی آ گئی، بہن بھائی بھی آ گئے، عزیز و اقارب، تایا، چاچا، ماما، سب ماما وغیرہ، یہ سارے ہی آ گئے، لیکن سب سے پہلے یہ شروع ہوتا ہے اصل سے، اور انسان کی اصل اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں۔ اللہ رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دعاؤں میں یاد رکھنا بھی ماں باپ کے ساتھ ایک نیکی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔